وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَأَذَانٌ، اذان ایک تو ہماری آذان ہوتی ہے نا، تو یہ بھی اسی روٹ سے ہے. اذان کا مطلب ہے اعلان، اور یہاں مراد ہے سرکاری اعلان، منادی. اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. کس کے نام؟ الناس، تمام لوگوں کے نام. کب؟ یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن. کیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بریء من المشرکین، بری ذمہ ہے مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول. فَإِن تُبْتُمْ، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے ہی لیے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، کہ بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، کہیں بھاگ کے نکل نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خوشخبری دے دو، یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا. کس چیز کی؟ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، دردناک عذاب کی. اس کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے کہ حج کا موقع اور حج اکبر کا دن، اور حج اکبر سے مراد 10 ذی الحج ہے. صحیحین بخاری اور مسلم اور دیگر احادیث کی کتب سے پتہ چلتا ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے، قربانی والا دن، جس دن ہم لوگ عید کرتے ہیں، 10 ذی الحج کا دن. اور اسی دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا تھا. اور اس کو حج اکبر کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ حج کے سب سے زیادہ مناسک اس دن ادا کیے جاتے ہیں. کون کون سے مناسک اس دن ادا ہوتے ہیں؟ رمی، قربانی، حجامت، طواف زیارہ. یہ سب سے زیادہ مصروف ترین دن ہوتا ہے. تو اس دن کو یوم الحج الاکبر کہا گیا. عربوں کے ہاں عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا، اور اس میں تو طواف اور سعی ہوتی، یعنی تھوڑی دیر میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا قربانی کا دن. یہ ہمارے ہاں جو رواج ہے کہ جمعے کے دن حج اکبر ہوتا ہے یا اکبری حج ہوتا ہے، تو یہ ہمارا اپنا ایک خیال ہے، قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی. اور چونکہ اس دن لوگوں کا ایک بہت بڑا اکٹھ ہوتا، تو جو بات اس دن کہی جاتی وہ سب تک پہنچ جاتی، اس لیے اس موقع پر یہ اعلان کیا گیا، یعنی اعلان برات. اور 4 مہینے کی مہلت دی گئی. 4 مہینے پھر کب سے کب تک بنے؟ 10 ذی الحج سے 10 ربیع الثانی تک. اور اس دن بتا دیا گیا کہ اب آئندہ کوئی بھی مشرک یہاں حج نہ کر سکے گا. پھر آئندہ سال کس نے حج کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے. اور یہ کب ہوا تھا؟ 10 ہجری. پھر آپ دیکھیں کہ انداز پر آپ غور فرمائیے، دوبارہ وہی بات ایک طرح سے دہرائی گئی، انکم غیر معجز اللہ. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ. یعنی بار بار ایک طرح سے ہمدردی کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے جھک جاؤ. إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن سے تم عہد کر چکے مشرکین میں سے، ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر انہوں نے کچھ بھی کمی نہ کی. کس چیز میں کمی نہ کی؟ عہد کے پورا کرنے میں، یعنی کوئی خیانت نہ کی.
ان سے ابھی عہد باقی رہے گا. وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہیں پشت پناہی کی تمہارے خلاف کسی کی بھی، یعنی ایسے قبائل جن سے تمہارا معاہدہ ہوا اور وہ 4 مہینے سے زائد کا تھا، پھر انہوں نے کوئی خیانت بھی نہیں کی، تمہارے خلاف کسی کی مدد بھی نہیں کی، اس لیے ان کے ساتھ معاہدے کی مدت ختم ہونے تک معاہدہ باقی رہے گا. فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو پورا کرو ان کے ساتھ ان کے عہد کی مدت کو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی متقین سے محبت کرتا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب گزر جائیں حرام مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم پاؤ ان کو، یعنی خواہ وہ حرم میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اب مہلت ختم، سوچنے سمجھنے کا وقت گیا. اب جزیرت العرب کی مشرکین سے صفائی مقصود ہے. وَخُذُوهُمْ، اور ان کو پکڑ لو. پکڑ لو کا مطلب کیا ہے؟ قیدی بنا لو، گرفتار کر لو. وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کو گھیر لو. وَاقْعُدُوا لَهُمْ، اور ان کے لیے بیٹھو. کہاں؟ کل مرصد، ہر گھات پہ، یعنی اب ہر جگہ ان کا پیچھا کرو. 4 مہینے گزرنے کے بعد قتل کر سکتے ہو، جہاں بھی ملے، قیدی بنا سکتے ہو، گرفتار کر سکتے ہو، گھیر سکتے ہو، ہر جگہ گھات لگا کر ان کا محاصرہ کر سکتے ہو. یعنی صرف اس بات پر اکتفا نہیں ہوگا کہ کہیں وہ مل جائیں تو انہیں پکڑو، بلکہ کیا کرو؟ گھات لگا کر بھی پکڑو، حتیٰ کہ تمہاری اجازت کے بغیر ان کی کوئی نقل و حرکت نہ رہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی شدت، یہ شدت یک لخت نہیں ہوئی، اس کے پیچھے کئی سال کی آزادی تھی، سوچنے سمجھنے کی مہلت تھی، طرح طرح کے دلائل تھے، طرح طرح کی نشانیاں تھیں ان کے سامنے، معجزات تھے، انکار کی کوئی وجہ نظر نہ آتی تھی. اب کسی کا انکار محض ضد اور تعصب ہی تھا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس موقع پر ان کو یوں چھوڑ دیا جانا امن عامہ میں خلل کا ذریعہ بھی تھا، اور اس مقصد کی تکمیل کی راہ میں ایک رکاوٹ ڈالنا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث کیا یہاں پر، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جس مشن کی تکمیل کرانا چاہی. پھر بھی فرمایا فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیں، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، تو ان کا راستہ چھوڑ دو. یعنی اب بھی اگر وہ توبہ کریں، اور صرف زبانی توبہ نہیں ہوگی بلکہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو ان کا راستہ چھوڑ دو، پھر انہیں ملامت نہ کرو، ان پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤ، ان کو مت پکڑو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اسی آیت کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی تھی، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا. اسی کی بنا پر کوئی بھی ایسا شخص جو نماز کا انکار کرے، اس کا مسلمان ہونا ہی مشکوک ہو جاتا ہے. اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ صرف کلمہ پڑھیں اور نماز نہ پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، ان کا ایمان مشکوک ہے.
یہاں ایک چھوٹے سے فائدے کی بات اور بتانا چاہوں گی. جب بھی میں کہیں باہر جاتی ہوں تو ایک سوال بہت کثرت سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ بہت سی مسلمان لڑکیاں نان مسلم لڑکوں کے ساتھ جب کسی افیئر میں مبتلا ہوتی ہیں تو پھر شادی کی جب نوبت آتی ہے تو مسلمان والدین عام طور پر ریفیوز کرتے ہیں. پھر ہوتا یہ کہ وہ لڑکے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانتے. تو بارہا مجھ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی لڑکا کلمہ پڑھ لے تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر اسی آیت کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ کسی بھی لڑکے کا صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں شادی کے لیے، جب تک وہ نماز نہ شروع کر دے اور مال کی زکوٰۃ نہ دینے لگے. کیونکہ یہاں بھی ان کے اسلام کے لیے یہ دو باتیں گواہی کے طور پر بیان کی گئی ہیں، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارا یہ اسلام کتنا قابل قبول ہوگا؟ اللہ کے ہاں ایسے اسلام کی کیا وقت ہے؟ اسی لیے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو تو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. یہاں تک فتویٰ ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو ان لوگوں کو اڑایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کی بنیاد ڈھا دینا ہے نماز نہ پڑھنا. یہ بہت کامن ہو گیا ہے، اور یہ پیشن گوئی کی گئی تھی نا کہ سب سے پہلے جو انسٹیٹیوشن ڈھایا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. تو نماز کا معاملہ اتنا آسان نہیں، اتنا ہلکا نہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو غفلت ہمارے مسلمان معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ بورن مسلم ہے لیکن نماز کی پرواہ نہیں، تو اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے. لیکن اس فکر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف لوگوں کو زبان سے کہتے رہے نماز پڑھو نماز پڑھو. اس کے لیے ہمیں کچھ سنجیدہ قسم کے اقدامات کرنے ہوں گے کہ لوگ اس فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. آج کے دور میں نماز پڑھنے والوں کو ایک انوکھی مخلوق سمجھا جاتا ہے. منافق بھی اس دور میں حالانکہ مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن مسلمان ظاہر کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے تھے اور صدقات وغیرہ بھی دیتے تھے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. لیکن ہم نے اللہ کو غفور الرحیم مان رکھا ہے کب؟ نماز نہ پڑھنے کے وقت. اور یہاں سے زکوٰۃ کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنا جسم اور جان اللہ کے لیے قربان کر سکے، جسم کو تھکا سکے اور مال جیسی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں دے، تو اسی کا قول سچا ہو سکتا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی ایک مشرکوں میں سے آپ سے پناہ طلب کرے، یعنی آپ نے اس کو پکڑنا چاہا اور اس نے کہا مجھے ذرا سی مہلت اور دے دیجئے، پناہ دیجئے، فَأَجِرْهُ، تو اس کو پناہ دے دیجئے. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے. یعنی ابھی تک اس کو ہوش نہیں آیا، اس نے 4 مہینے بھی گنوا دیے. اب جب پکڑا جانے لگا تو اس نے کیا کیا؟ مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں اللہ کی کتاب سننا چاہتا ہوں. تو یہ نہیں کہو گے اس وقت کہ نہیں اب تک تم کہاں تھے، اب تو ہم تم کو ختم ہی کریں گے. اس کی یہ ریکویسٹ قبول کر لو. ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچاؤ اس کو اس کی امان کی جگہ، جائے امان میں. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسی قوم ہے جو علم نہیں رکھتے. اس سے بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ مثلاً ہمارے معاشرے میں بھی جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، عموماً وہ نماز نہ پڑھنے کے انجام بد سے لا علم ہے، خبر نہیں. انہیں پتہ تو ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن اہمیت کا اندازہ نہیں. تو ایسے لوگوں پر کوئی فتویٰ جاری کرنے سے پہلے، کوئی سزا دینے سے پہلے کیا کیا جائے گا؟ ان تک اللہ کی بات پہنچائی جائے گی. اور یہاں مشرکین کے پناہ لینے کی بات ہو رہی ہے، امان کی.
اور امان دراصل کیا ہوتا ہے؟ ایک طرح کا عہد ہوتا ہے. کیا عہد؟ ایک طرح سے وعدہ ہوتا ہے جو پناہ لینے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ تمہاری جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر نہ صرف یہ کہ اہل ایمان مردوں سے یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ پناہ کا حق یا امان دینے کا حق اسلام نے عورت کو بھی دیا ہے. فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں. اس وقت آپ غسل فرما رہے تھے. آپ نے پوچھا کون ہے؟ ام ہانی کہنے لگی میں ام ہانی ہوں. پھر ام ہانی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے علی کہتے ہیں کہ وہ حبیرہ، ام ہانی کے خاوند کا نام حبیرہ ہے، کہ حبیرہ کے بیٹے کو قتل کریں گے جبکہ میں اسے پناہ دے چکی ہوں. آپ نے فرمایا ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی ہم نے بھی اس کو پناہ دی. اب یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں اور اس میں یہ بات کر رہے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب کسی انسان کی زندگی کا معاملہ ہو تو ایسے موقع پر ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں بات کی جا سکتی ہے. یہ میں اس لیے وضاحت مزید کر رہی ہوں کہ شاید آپ کے ذہن میں پریشانی ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم کو منع کیا ہے کہ واش روم میں باتیں نہ کی جائیں، اور آپ خود جو ہیں وہ نہانے کے دوران بات کر رہے ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو یہ معاملے کی نوعیت فرق ہے. کیونکہ ام ہانی نے پناہ دی تھی ایک مشرک کو، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے تھے. تو وہ فوراً آئی حضور کے پاس کہ پناہ کی اجازت تو ہے، تو اگر میں نے پناہ دی ہے تو کیا وہ قابل قبول نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دی. گویا عورت بھی پناہ دے سکتی ہے. یہ مسلمانوں کے ایفاء عہد کی جو مثال ہے، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جبکہ دشمن کا معاملہ ہو، ایک بہت بے مثال قسم کا کردار مسلمانوں کا ابھر کر سامنے آتا ہے. اور بعض اوقات غیر مسلمز نے اس سے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا ہے. عین اس وقت جب کہ مسلمان ان پر قابض ہونے لگتے تو وہ کیا کرتے؟ امان طلب کر لیتے اور پھر بعد میں بعضوں کا دھوکہ بھی دے جاتے. تو ایسے میں دھوکہ کھا لینا ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص جس کے دل میں اسلام کو جاننے کی تڑپ آخری وقت میں پیدا ہوئی، اس کی اس تڑپ کو اگنور کر کے اس کو قتل کرنا. تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ اسلام کا اصل مقصود کیا ہے، کہ لوگوں کو آخری وقت تک سنبھلنے اور سمجھنے کا موقع دیا جائے، نہ کہ محض شک کی بنیاد پر اور کسی کی نیت کی خرابی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے جو مطلوب نہیں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. اور پھر ایسے مشرک کو قتل کرنے کا حکم نہیں. مثلاً اگر اس نے سارا کلام سن لیا پھر بھی مسلمان نہیں ہوا، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم نے تو اللہ کا کلام سننے کے لیے مہلت مانگی تھی اور تم چونکہ مانے نہیں اس لیے اب میں تم کو چھوڑوں گا نہیں اور ماروں گا نہیں. اب نہیں مار سکتے. اب اس کو اس کے گھر تک ٹھکانے تک پہنچاؤ اور پھر بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ لا علم لوگ ہیں، امی قوم ہے، عرصہ دراز سے شریعت اور نبوت اور رسالت سے بے خبر رہی ہے. اس لیے اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ باوجود ساری کوشش کے ابھی بھی کوئی شخص لا علم رہ گیا ہو، اور ہم تھوڑی بہت کوششیں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا، اب جس کو چاہیں جا کے مار دیں. تو یہ طرز عمل درست نہیں ہے. اسلام نے آخری موقع اور آخری مرحلے تک اللہ کی بات پہنچانے کا حکم دیا ہے. حتیٰ کہ ایک شخص تمہارے ہاتھ میں بھی آ گیا، قابو میں بھی آ گیا، اگر اب بھی مرنے سے پہلے وہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان ہونا ہے تو تم مار نہیں سکتے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا،
یا جبرن لوگوں کو مسلمان کیا گیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سننے کے بعد بھی اگر وہ نہیں مانتا تو تم اس پہ تلوار نہیں چلاؤ گے، بلکہ اس کو اس کے گھر پہنچاؤ گے، اور پھر اس کو اپنی پناہ میں رکھنے کا اس لیے بھی حکم ہے کہ کوئی اور آ کے اس کو قتل نہ کر دے مسلمانوں میں سے۔ پھر فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین کے لیے کوئی عہد ہو کیسے سکتا ہے؟ اب یہ جو کیفہ ہے نا، یہ اظہار تعجب کے لیے، بھلا مشرکین کے ساتھ اب عہد کیسے نبھایا جائے؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی جب کہ ان کے اعمال اس قسم کے رہے ہیں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، اور وہ کون تھے؟ بنو کنانہ، بنو دمرہ اور بنو خزاعہ۔ یہ 3 مشرک قبائل ہیں جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور جب اعلان برات ہوا تو ان کے معاہدے کی مدت ابھی باقی تھی، اس لیے اس آیت کی روح سے یہ اجازت دے دی گئی کہ کوئی مشرک جب تک اپنے عہد پر قائم ہے اس وقت تک تمہیں بھی عہد پر قائم رہنا ہے، اور اگر وہ عہد توڑ دے تو پھر تمہیں مخالفانہ کارروائی کی اجازت ہے۔ تو دوسرے الفاظ میں معاہدے کی خلاف ورزی کی ابتدا بہرحال تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، اس میں استثناء ہے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا۔ مسجد حرام کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب تک وہ عہد پورے کرے تم بھی کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ دوسری دفعہ آ رہا ہے، آیت 4 کے آخر میں بھی آیا ہے ان اللہ یحب المتقین، اب آیت 7 کے آخر میں بھی آ رہا ہے ان اللہ یحب المتقین۔ کیفہ، کس طرح، یعنی کس طرح عہد نبھایا جائے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ اعلان برات کیا گیا ہے؟ یعنی اب یہ اعلان برات کا ایک طرح سے ریزن بتایا جا رہا ہے کہ عہد کیوں نہیں نبھایا گیا، اب ترک موالات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غلبہ پا جائیں تم پر، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً، نہ لحاظ کریں تمہارے معاملے میں کسی قرابت داری کا اور نہ معاہدے کا۔ ان قبائل سے معاہدہ کیوں توڑا جا رہا ہے؟ کیونکہ وہ خیانت کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کا بھی پاس اور لحاظ نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیں کہ جو معاشرتی تعلقات ہوتے ہیں ان کی بنیاد رشتہ رحم پر ہوتی ہے، اور اس کو علن کہا گیا، اور سیاسی روابط اس کی بنیاد ذمہ کے ساتھ ہوتی ہے، معاہدوں کے ساتھ ہوتی۔ فرمایا نہ تو یہ معاشرتی روابط کو نبھاتے ہیں اور نہ ہی سیاسی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، لہذا ان لوگوں کے ساتھ معاہدے کیسے باقی رکھے جائیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر کہیں تم پر غلبہ پا جائیں تو یہ سب رشتہ داریاں بھول جائیں، سب معاہدے بھول جائیں۔ یردونکم بافواہہم، یہ راضی کرتے ہیں تم کو اپنے منہوں کے ساتھ۔ ان کے سارے وعدے معاہدے کیا ہیں؟ صرف زبانی کلامی،
وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور انکار کرتے ہیں دل ان کے دل نہیں مانتے. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے. فاسق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے نا، حد توڑنے والا، یہاں معاہدہ توڑنے والا مراد ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا. فصدوا عن سبیلہ، پھر انہوں نے روکا اس کے راستے سے. کس کے راستے سے؟ اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ کرتے ہیں. کیونکہ ان عہد توڑنے والوں میں یہود بھی تھے، اس لیے انڈائریکٹلی ان کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتیں بھی بیچتے ہیں. اور یہ کن کا کام تھا؟ اہل کتاب کا تھا. انہوں نے کون سا معاہدہ توڑا تھا؟ کس میں خیانت کی تھی؟ میثاق مدینہ میں. اور اللہ کے راستے سے کیسے روکتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچاننے کے باوجود اس کا انکار کر کے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، کیونکہ جب یہ اہل کتاب ہوتے ہوئے انکار کر دیتے تو لوگ کہتے تھے کہ کتاب پڑھنے والے اتنے بڑے بڑے علماء آپ کو نہیں مان رہے تو سچ ہی کہتے ہوں گے. اور اس طرح باقی اہل عرب جو تھے وہ اسلام لانے سے رک جاتے تھے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ کتنا برا ہے جو وہ کر رہے ہیں. کیا؟ یعنی اللہ کے راستے سے روکنا. پھر وہی وجوہات دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے معاملے میں وہ کسی رشتہ داری اور معاہدے کا پاس نہیں کرتے، کوئی لحاظ نہیں رکھتے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، یعنی ہمیشہ زیادتی انہی کی طرف سے ہوتی. فَإِن تَابُوا، پھر اگر یہ بھی توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر لیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے دیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو بھائی ہیں تمہارے دین میں. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ توبہ کے ساتھ دو چیزوں کی شرط ہے. کیا؟ نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں. اور اگر کوئی شخص نماز اور زکوٰۃ دونوں ادا نہ کرتا ہو تو ایسا شخص پھر دلی محبت کے لائق نہیں، خواہ وہ اسلام کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو. اس کو پھر سمجھانا ضروری ہے، اور سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر انسان بے رخوئی کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں. جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکامات واضح کر رہے ہیں.